اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی صنف نازک کی دینی تربیت کے حوالے سے اور جناب روزمرہ کے جو ان کے معاملات ہیں اور ویسے بھی ان کو جو کوئریز ہوتی ہیں شریعت مطہرہ کے حوالے سے، وہ کوئریز، وہ سوالات، وہ ہمارے اس پلیٹ فارم یعنی دین اور خواتین جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے خواتین کے لیے، ہماری پیاری بہنوں کے لیے، وہ جناب اپنے سوالات ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتی ہیں، اور ہم مستند عالمات سے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات، جو بھی سوالات ان کے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، اور جناب آپ کی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو دین سیکھا جا رہا ہے الحمدللہ، دین سکھایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حقوق کے تعلق سے۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم نے بات شروع کی والدین کے تعلق سے۔ یقیناً ہمارے سب سے قریبی والدین ہوتے ہیں تو سب سے مقدم حق بھی والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق کے بعد ہم نے بات کی اولاد کے حقوق کے تعلق سے، اور جناب کل سے نئی سیریز ہم نے شروع کی ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ دار، ہمارے قرابت دار، ہمارے اعزاء اقربا، ریلیٹیوز، وہ لوگ کے جن کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے جوڑا ہے، تو اب جو اس کے جوڑے ہوئے تعلق کو جوڑتا ہے وہ فرماتا ہے میں اسے جوڑتا ہوں، اور جو اس کے بنائے ہوئے تعلق کو توڑتا ہے اپنی ایگو کی وجہ سے یا اپنی کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی خلش ہے اس کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو وہ اپنے ہاتھوں سے دعوت دے رہا ہے۔ تو اس کو سوچنا ہے کہ کس طرح محبتوں کی بات ہو، کس طرح ہم اپنے پیاروں کا، اپنے ریلیٹیوز کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں، تعاون کریں۔ پھر جناب دین کے حوالے سے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دینی تعلیمات ان تک پہنچنی چاہیے کسی بھی طریقے سے، تو اس میں آپ ان کے معاون اور مددگار بن جائیے۔ پھر جناب آپ نے ان کی خبر گیری کرتے رہنا ہے، آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ان کو راضی رکھ رہے ہیں تو یہ سوچئے کہ آپ اللہ کو راضی رکھ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت نے، قرآن و حدیث اس تعلق سے ہم سب کے لیے رہنما ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اگر اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، تو جناب اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم قطع رحمی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اچھے خاصے لوگ کے جو دیندار ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان باتوں کو۔ تو جناب آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہاں آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ پر اثر متاثر کن گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب دوسری مہمان اسکالر بھی ماشاء اللہ جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، خوبصورت گفتگو، عالمہ افق مزمل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا ماشاء اللہ۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے اور میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں بھی آپ کی شاگردہ ہوں اور آپ ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آتا ہے یعنی صلہ رحمی، اس تعلق سے ہم نے رشتے جوڑنے کے تعلق سے کل بات کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قطع تعلق کرنے کے حوالے سے، کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمیں جو پیغام دے رہا ہے یقیناً وہ امن کا پیغام ہے، اور دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی بندے کا تعلق مضبوط ہو، مخلوق کے ساتھ بھی، خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ یہی دین اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شریعت مطہرہ افراط اور تفرید دونوں اس میں نہیں ہیں، اور معتدل شریعت اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔
افراط اور تفرید کا مطلب یہ کہ صرف اللہ رب العزت کی طرف آپ راغب ہو جائیں، دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، یعنی رہبانیت، وہ بھی کانسیپٹ شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ اسی طرح صرف اور صرف ہم دنیا کے ہی معاملات کو سلجھانے میں لگ جائیں اور اپنی عبادتوں سے بالکل غافل ہو جائیں، نماز روزے سے غافل ہو جائیں، اس کا بھی حکم شریعت مطہرہ نہیں دیتی ہے، بلکہ دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حقوق میں اگر کسی جگہ کوتاہی ہو، اس کو ہلکا بھی نہیں لینا، جی اللہ معاف کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو فرض اپنے ادا کرنے ہی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، یقیناً وہ بھی قابل گرفت ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بس یہ ہے کہ بندہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنی کوتاہیاں جہاں جہاں ہوئی ہیں ان کو ادا کرے، تو اس میں معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندوں کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی ہے اور جو کوتاہی کی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس بندے کو راضی کرنا اور اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگنا، یعنی یہاں ذمہ داری اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ جس کی دل آزاری کی ہے اس سے بھی ہمیں معافی مانگنی ہے، اور اگر وہ رشتہ دار ہے، وہ اگر رشتہ دار ہیں تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری اور زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے استوار رہنے چاہیے۔ باقی جہاں تک سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ افراد سے بنتی ہے، اور افراد کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق، وہ تعلق جس کو شریعت نے جائز رکھا ہے، اس کو لے کر ہمیں چلنا ہے، تبھی ہم ایک کامیاب زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور ہم قلبی اور روحانی سکون بھی اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلق استوار رکھنے، تعلق جوڑنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا اور قطع تعلقی سے منع فرمایا۔ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہوگا کہ بالکل ہی تعلق نہ رکھا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کی کمی کے باعث یا عادتاً فطرتاً وہ خاموش رہنے والے ہوتے ہیں، تو دعا سلام اس پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، ہلکا پھلکا کوئی کلام کر لیا جائے، حال احوال پوچھ لیے جائیں تو یہ کافی ہے۔ بہت لمبی لمبی نشستیں اس سے مراد نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر تعلق جوڑنے کی بات کریں گے تو کئی گھنٹے صرف ہوں گے تبھی اس کو تعلق جوڑنا کہا جائے گا۔ سلام کلام مختصر بھی اگر ہو، بس یہ ہے کہ بالکل رابطہ ختم نہ کیا جائے۔ شریعت مطہرہ ہمیں یہی حکم دیتی ہے۔ باقی رہا یہ کہ اگر قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو جیسا جیسا رشتہ ہے اس کے مطابق ٹائم بھی دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قطع تعلقی کا قرآن کریم میں اس کی مذمت بھی بیان فرمائی اور اس کو فاسد قرار دیا، اور خسارہ پانے والے لوگوں میں ان کو شمار فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کا عہد توڑ دیا اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیا جس کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کیا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں قلبی سکون نہیں ملے گا، آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا لا يدخل الجنة قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں عرض کروں گی کہ حدیث پاک کے ہی مفہوم کے تحت اللہ رب العزت کے لیے جو سب سے زیادہ بغض والے کام رب کی بارگاہ میں بن جاتے ہیں، ان میں پہلا کام ہے شرک کرنا، دوسرا بیان فرمایا کہ قطع رحمی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرمائے، اور اس عادت کو اگر کسی کی ہے تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ ماشاءاللہ جناب، قطع رحمی اس سے بچنا ہے جو لوگ تعلق کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے نہیں ملتے اور سمجھتے ہیں کہ جناب آج کل تو یہ فیشن ہے، تو ایسے فیشن مت کیجئے جس سے اللہ کی ناراضی آپ کو مول لینی پڑے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام فرزانہ کوثر ہے، میں رحیم یار خان سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن خوش آمدید کہتے ہیں، سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے سسرال والے، میرا میاں فوت ہو گیا، میرے سسرال والے جو ہے نا وہ مجھ سے نہیں ملتے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کیا اس میں قطع ترکی میں بھی گناہگار ہوں ان کے ساتھ؟ اچھا آپ بھی اب ان سے نہیں ملتی؟ نہیں، مجھے یہاں بھی ملتے ہیں، میں تو ان کو بلا لیتی ہوں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نہیں آنا تمہیں۔ اوہو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ عالمہ افق مزمل، رشتہ داروں کی خوشیوں میں، شادی بیاہ میں اگر وہ کوئی ایونٹ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، کوئی تقریب ہوتی ہے، اس میں شرکت کرنے کے حوالے سے
شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق کا پورا کرنا ہی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی علامت ہے۔ تو جب ہم کسی کے حقوق پورے کریں گے تو سامنے والا بھی اپنے فرائض کو ادا کرے گا۔ صحیح۔ تو جہاں تک رشتہ داروں کی بات ہے، پیارا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کام گنوائے کہ جن کو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق قرار دیا، اور اس میں ایک کام ہے عجیب الداعیہ، کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ تو جہاں تک رشتہ داروں کی دعوت کا معاملہ ہے، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، کوئی دوست احباب ہوں، اگر وہ کسی دعوت پہ انوائٹ کرتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں، تو بالکل اس میں شرکت کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح ہم بھی اگر کسی کو دعوت کرتے ہیں تو سامنے والے کو بھی تشریف لانا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ اعذار ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر شریعت خود ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم ان کی دعوت پر نہ جائیں، تو اس میں ہمارے لیے گناہ کا پہلو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی کی دعوت میں آپ کو پتا ہے کہ کنفرم وہاں پر لہو و لعب ہوتے ہیں اور منکرات شرعیہ کیے جاتے ہیں، جیسے گانے باجے ہو گئے، ڈانس وغیرہ کیا جاتا ہے، یا مرد و خواتین کا اختلاط وہاں پر ہوتا ہے، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایسے مقام پر جانے یا نہ جانے کے حوالے سے یہ تفصیل یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو پتا ہے کہ میرے وہاں پر جانے سے یہ لوگ میرے روب اور میری حیثیت کی وجہ سے یہ منکرات ترک کر دیں گے، جیسے کوئی عالم صاحب ہیں یا گھر کے بڑے ہوتے ہیں، نانا ابو ہو گئے یا دادا ہو گئے یا تایا ابو ہو گئے، ان کا خوف ایسا ہے کہ ان کو پتا ہے اگر میں اس محفل میں گیا تو یہ لوگ ساری چیزیں ترک کر دیں گے، تو پھر ان کو ایسی محفل میں جانا لازم ہوگا، یا جب تک وہ بیٹھے رہیں ان کے سامنے تو ان کے سامنے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک بیٹھنا یا اس کی دعوت میں شریک ہونا ایسے لوگوں کے لیے پھر لازم ہے۔ اسی طرح علماء یا مفتیان کرام ہوتے ہیں کہ ان کو کسی جگہ انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو پتا ہے ان کی موجودگی کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو ترک کر دیں گے، تو ان کا وہاں پر جانا یہ لازم ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا مسئلہ نہ ہو تو وہ ضرور جائیں گے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی منکرات شرعیہ کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس مقام پر جانا مجبوری بن جاتی ہے، جیسے باس نے کوئی دعوت کی، سارے امپلائیز کو بلایا ہے اور پتہ ہے نہیں جائیں گے تو یہ بزنس ٹرمز میں پریشانی ہو جائے گی، یا پھر بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے یا کسی بچے کے اور سسرال کا معاملہ ہے، وہاں پر جانا لازم ہے، نہیں گئے تو سامنے والے برا مانیں گے اور بچی کے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ تو ایسے مقام پر منکرات شرعیہ اگر موجود ہے تب بھی ایسا مقام تلاش کر لے سائڈ پر کہ جہاں پر گانے بازوں کی آواز نہ ہو یا کوئی الگ سے سائڈ ہو، الگ کارنر ہو، تو وہاں پر ان معاملات کو دل میں برا جانتے ہوئے بیٹھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ صورت آئی کہ جس کے اندر نہ پیشوا ہے، نہ مقتدا ہے، نہ آپ کا جانا مجبوری ہے، نہ ضروری ہے، بس ایسے ہی چلے گئے شغل کے لیے، تو وہاں پر پتہ ہے جب منکرات شرعیہ مجبوری نہیں ہے، وہ مجبوری نہیں ہے، پتہ ہے گانے بج رہے ہیں تو خود میں بھی وہ جذبات اور وہ شیطانی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ایسے مقام پر لے کر جانا، خود تو آپ بھلے دل میں برا جان لیں گے، بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو ایسے مقام پر اپنے بچوں کو بھی لے کر جانا، خود بھی جانا، یہ ناجائز ہوتا ہے۔ جب آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بالکل آپ اس جگہ پر جانا ترک کریں گے۔ اور بالخصوص رشتہ داروں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی دیندار طبقہ ہے، کوئی دیندار آپ کا فیملی ممبر ہے، وہ ایسے مقام پر نہیں آتا تو ان کو فورس نہ کریں، ورنہ برا مانے کہ اگر وہ ایسے مقام پر نہیں آتے، اور اگر ان کی شرکت آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ اسی حوالے سے ایک اور چیز ذکر کرتی چلوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دعوت کے لیے حامی بھر لیتے ہیں لیکن مجبوراً وہاں پر جا نہیں پاتے۔ تو اگر ایسا ہے کہ آپ نے کسی دعوت کے لیے ہاں تو کہہ دیا اور آپ کا پورا ارادہ تھا، لیکن بعد میں کام ایسا آ گیا کسی مصروفیت کی بنا پر آپ نہیں جا سکے، تو اس میں پھر آپ کی پکڑ نہیں ہے، اس میں آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ تو یہ تفصیل یاد رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ اچھا ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ اگر کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ یقین کامل ہو کہ اس کا سارا مال حرام کا ہے، حرام کام کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، اور کوئی دوسرا جو ہے وہ ذرائع معاش نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسی پیسے سے اس نے دعوت کی ہے، تو پھر ایسی دعوت میں بھی شریک نہ ہونا بالکل جائز ہے، بلکہ اس کو ترک کریں گے تاکہ سامنے والے کے لیے یہ تھوڑی عبرت کا باعث بنے کہ یہ ہماری دعوت میں اس وجہ سے نہیں ہے۔ تو ان تمام شرائط کو اور ساری کنڈیشنز کو دیکھ کر دعوت میں شریک ہوا جائے گا۔ ہاں، چھوٹی موٹی چپکلشوں کی وجہ سے، رنجشوں کی وجہ سے دعوت کو ترک کر دینا کہ انہوں نے ہمارے یہ کہہ دیا تھا، انہوں نے ہم سے جھگڑا کر لیا تھا، یا ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اماں چلیں تو وہ کہتی ہیں نہیں وہ تمہارے یہاں جب یہ تقریب ہمارے یہاں ہوتی تو وہ آئے تھے کیا؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، اور جب سامنے والا آپ کو عزت بھی دے رہا ہے، آپ کو محبت سے بلا بھی رہا ہے، تو پھر ضرور شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اور ہم بات کر رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے۔ آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، ہمارے ساتھ آپ کی اور ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں، ہمارے پسندیدہ
مفتی صاحب موجود ہیں آن بی پر، براہ راست ان کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، بات ہو رہی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے۔ کل آپ نے صلہ رحمی کے تعلق سے ماشاءاللہ فکری اور اصلاحی گفتگو فرمائی تھی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قطع تعلق کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنا کسی وجہ کے اور وجوہات کی بنا پہ توڑ دینا، اس کا حکم شرع کیا ہے؟ پھر شادی بیاہ میں شرکت کرنے کے تعلق سے بھی بات ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قطع رحم کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا اگر بے عذر شرعی ہو تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تقول یہ کہہ رہا ہے من واصلنی واصلہ اللہ ومن قاطعنی قاطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے، یا جو مجھے جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، جو مجھے کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ دوسرے مقام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قاطع داخل نہیں ہوگا، قطع کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں یوں ہے اور دوسری حدیث میں آگے اس کی وضاحت موجود ہے، اس میں باقاعدہ صراحت بھی ہے، تصریح ہے رحم کی، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی سخت وعیدات اس پر ارشاد فرمائی گئی ہیں، لہذا رشتہ داروں کے ساتھ بے عذر شرعی تعلق نہیں توڑنا چاہیے، اور جنہوں نے توڑا ہوا ہے وہ اس پر غور کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دل صاف کر لیں، اپنے معاملات صاف کر لیں، اور اللہ کے حضور سچی توبہ بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک بات ہے دعوت میں جانے کی اور شرکت کی اور شرعی عذر کی، تو شرعی عذر کے حوالے سے بھی دیکھیں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شرعی عذر ہوتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ ہوتا ہے، یعنی پک اینڈ چوز والا معاملہ نہ ہو، اپنا آپ فیورٹزم نہ دکھائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک رشتہ دار کے ہاں تو آپ نہ جائیں اور آپ یہ عذر پیش کر دیں کہ جناب یہاں پر چونکہ جو ہے وہ غیر شرعی معاملات ہو رہے ہیں یا ان لوگوں کے معاملات غیر شرعی ہیں اس لیے ہم ان کے یہاں نہیں جا رہے، اور دوسری جگہ جو ہے آپ نے دوسرے ہی رشتہ داروں جن کے ہاں وہی معاملات ہو رہے ہیں لیکن ان کے یہاں آپ چلے جائیں، یا ان کے ہاں آپ کا میل جول اسی طرح، ان کے ساتھ تعلق آپ کا اسی طرح ہو جس طرح ہوتا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ جو اس طرح کرنا ہے یہ تو پھر ظاہری بات ہے اگلے کو تشویش میں ڈالے گا ہی صحیح، اس کی بنا پہ اگلا بات کرے گا ہی صحیح، تو اس پہ اگر اگلا بات کرتا بھی ہے تو وہ اپنی بات میں اس پر حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ جناب یہ اپنی مرضی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے دین پر عمل کرتے ہیں، جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں پر یہ اس طرح کی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں، اور باقی جہاں نہیں اس طرح، جہاں کوئی مفاد نہیں ہوتا یا جہاں کوئی قلبی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر اسی چیز کو بہانہ بنا کر یہ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ تو اگر قطع تعلق آپ نے اللہ رسول کے لیے کرنا ہے، شریعت کو پیش نظر رکھ کر کرنا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے، پھر اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شخص دونا شخص، یا آپ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ددیال والوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ننیال والوں کے ساتھ نہیں کر رہے، یا ننیال والوں کے ساتھ کر رہے ہیں ددیال والوں کے ساتھ نہیں کر رہے، یا اور دیگر، یہ میں نے بطور مثال ددیال ننیال کا ہے، اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسا معاشرے میں ہمارے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جہاں ان کا اپنا ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، اور جہاں جو ہے وہ مرضی نہیں ہوتی وہاں پر شرعی عذر کو جو ہے وہ بہانہ بنا لیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاتا ہے۔ ہم سے تعلق ہی نہیں رکھتے تو پھر ہم کیا دیکھیں کریں؟ یہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا، ابھی تو میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ تو ایک الگ پہلو ہے کہ وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام جی، میں زینب بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی زینب، خوش آمدید کہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کی جو ہے وہ میرے ساس اور سسر کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی بہن کو کال کر کے کہا ہے کہ اگر میری بیوی جو ہے وہ میرے امی ابو کے ساتھ بات کرتی ہے تو وہ میری طرف سے فارغ ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر میں اپنے شوہر کے امی ابو سے بات کرتی یعنی اپنے ساس سسر سے، تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا سسٹم ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا۔ جی حضرت۔
جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر جو ہے وہ شرعی عذر کی بنا پر جہاں قطع تعلق ہے تو وہاں پر پھر شرعی عذر ہی ہو، کوئی اور انٹینشن نہ ہو، کوئی اور معاملہ نہ ہو کہ کسی اور معاملے کی وجہ سے آپ کر رہے ہوں اور عذر جو ہے وہ شرعی بنا لیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ رویہ خود قابل اصلاح ہے۔ باقی جہاں واقعی کوئی اگر شرعی عذر کی بنا پر کسی سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، شرعی عذر کی بنا پر تو ترک تعلق کی بعض صورتوں میں اجازت ہے اور بعض صورتوں میں تو لازم ہو جاتا ہے، تو جہاں جو ہے وہ قطع تعلق لازم ہو جائے وہاں ٹھیک ہے لازم ہوگا، جہاں جو ہے وہ اجازت ہوگی وہاں اجازت ہوگی۔ رہ گئی آپ کی بات کہ آپ نے جو یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتے تو ہم بھی ان سے نہیں رکھتے، لیکن سل من قطع کا ہمیں حکم ہے اس سے تو جوڑو جو تم سے کاٹے، تو اگر آپ سے جو رکھ رہا ہے آپ اسی کے ساتھ تعلق رکھیں گے، یہ تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ دیا۔ اچھا، تو بندے کو صرف جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہی ہم اچھا کریں گے، یہ تو بدلے والی سوچ ہے۔ ہمیں تو خود اچھا جو ہوتا ہے اس کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے، میں نے بہرحال سب کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، میرے وجود سے خیر ہی پھیلنی چاہیے۔ کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کال شامل کر لوں؟ جی بالکل، آپ کی اگر اجازت ہو تو معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ یہ سوال ہے، میں نے پہلے بھی فون کیا نا تو پوچھا تھا کہ میں وہ غیر مقدمہ جو سنتیں ہیں نا وہ اس میں سنتوں میں 2 رکعت پڑھ کے پھر اتحیات بھی پڑھتی ہوں تو درود پاک بھی پڑھتی ہوں، پھر تیسری رکعت میں وہ ثنا بھی پڑھتی ہوں، تو یہ صحیح ہے؟ میں نے کسی سے سنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا وہ میاں ہے نا وہ اس نے شادی کر لی، وہ تو ہمارے پاس آتا ہی ہے، جب بھی بچے فون کریں گے یا کچھ کریں گے تو ان کو بولے گا میرا تمہارے واسطہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، تو یہ میں نے کہا پوچھنا ہے کہ پھر بچے فون کرتے ہیں ان کو ایسے بولتا ہے تو کبھی وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں واسطہ ہے تو پھر فون نہیں کر، تو میں کہتی ہوں بچے گناہ گاروں کو قطع تعلق بالکل ہمارے ساتھ اس نے قطع تعلق کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا جو سوال ہے وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم دعا گو ہیں۔ جی جناب، کوئی رشتہ دار اگر فوت ہو جاتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو لواحقین ہیں ان سے رابطہ رکھا جائے اور ان سے تعزیت کی جائے۔ یہ آپ کسی کا جنازہ اٹھنے سے پہلے یعنی اس کو دفن کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی 3 دن کے اندر اندر تعزیت کی جا سکتی ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو بعد میں معلوم ہوا اور وہ 3 دن تک اس کو معلوم ہی نہ ہو سکا یا وہ رابطہ نہ کر سکا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعد میں بھی تعزیت کے لیے آ سکتا ہے، لیکن اگر پاسبل ہے تو 3 دن کے اندر ہی تعزیت کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی تعزیت فرمائی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت جو بیان فرمائی وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو مومن اپنے بھائی کی مصیبت میں اس کی مدد اس کو تسلی دیتا ہے اور اس کی تعزیت کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو عزت اور شرف کا لباس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پسندیدہ عمل بھی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جب تعزیت کے لیے جائیں اور لواحقین سے جب ملاقات ہو یا وہاں پر جائیں تو پھر ان کو تسلی دی جائے گی، ان کو صبر کی تلقین کی جائے گی۔ بعض دعائیں بھی منقول ہیں، ان میں بھی صبر کا ہی بیان کیا گیا کہ صبر کی تلقین کی جائے، تسلی دی جائے، اس طرف متوجہ کیا جائے کہ اللہ کے حکم سے نعمت ملی تھی اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو ہی وہ نعمت اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتی ہے، لہٰذا ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ خواتین کی محفل میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ تعزیت کرنے کے لیے جاتی ہیں، اس کے بعد لواحقین سے جو بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے وہ کی، اور اس مقام پر بھی یہ بھی خیال رکھیں کہ جو رونا دھونا وہاں پر ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جب کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار جاتا ہے دنیا سے تو اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن اس میں نوحہ کی جو کیفیت ہے یا پھر اس کو مزید بڑھانا کہ جو اگر نہیں رو رہا ہے تو اس کو زبردستی اس طرف مائل کیا جائے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ نہیں رو رہا تو پھر باتیں بنانا بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو تو دکھی نہیں ہے۔ جی جی بالکل، تو ان کو صرف تسلی دی جائے گی اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو خواتین وہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے کچھ تھوڑا سا ان کے لواحقین کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دینے کے بعد آپ پھر آپس میں گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے بجائے وہاں پر درود پاک یا پھر جو قرآن خوانی ہے اس میں حصہ لیا جائے، کسی اچھی چیز کی ترغیب دلا کر آئیں اس موقع پر اور گھر والوں کو تسلی دے کر آئیں۔
ماشاء اللہ، بہت پیارا میسج. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ افق مزمل، لیکن اس سے قبل مجھے ایک بریک لینی ہے. بات ہو رہی ہے جناب رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صلہ رحمی کریں اور اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ. بات ہو رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں. عالمہ افق مزمل، میں آپ کی سمت آؤں گی. رشتہ داروں کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا یا اس کا سبب بننا، نقصان پہنچانا، کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دین اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ جو انسان تو خدا جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی ہمیں ترغیب دیتا ہے اور جانوروں کو بھی تکلیف یا نقصان پہنچانے سے ہمیں روکتا ہے. پھر جہاں بات آتی ہے انسانوں کی، بالخصوص مسلمانوں کی جب بات آتی ہے، تو حدیث مبارکہ ہے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. تو بہترین اور کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکرہ اللہ اذی المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو تکلیف دینے کو ناپسند کرتا ہے. پھر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ان کو تکلیف دینا وہ بھی منع ہے. اور پھر جب بات آتی ہے رشتہ داروں کی، قرابت داروں کی، تو پھر ان کو تکلیف دینا یا ان کو اپنے ہاتھ یا زبان سے اذیت پہنچانا یہ بدرجہ اولا ناجائز ہے. یہاں پر جس چیز کو ناجائز کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلا عذر شرعی ان کو تکلیف پہنچائی جائے، بری باتیں کر کر، گالی گلوچ کر کے، فسق و فجور والا کلام کر کے، ان کی عیب پوشی کر کے، ان کی عیب ظاہر کر کے، ان کی باتوں کو کھول کر، ان کی غیبتیں کر کے یا ان کے راز ظاہر کر کے اگر ان کو تکلیف دی جائے تو یہ بالکل شرعی طور پہ ناجائز ہے. یا ہاتھ سے مار پیٹ کرنا یہ بدرجہ اولا منع ہوگا. تو بالکل اس سے بچنا چاہیے. لیکن بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب آتے ہیں شرعی آزار. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، لیکن ان انٹینشنلی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے ہمارے کسی عمل سے. تو جب ہمارا کسی کو مقصد تکلیف پہنچانا ہے ہی نہیں لیکن اس سے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے تو اس پر ہمارے لیے گناہ کا پہلو نہیں ہے، جبکہ ہمیں خود بھی اس کا علم نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے لیے وہ اذیت اور تکلیف کا پہلو ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے نظر میں شرعی طور پر حکم ہوتا ہے. جیسے بالفرض کوئی رشتہ دار ہے جس کے بچے کوئی غلط کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے بچے، ان کے بیٹے کوئی حرام کمائی کر رہے ہیں یا وہ غلط افعال میں لگے ہوئے ہیں. اب ان کے والدین کو یا ان کے سربراہ کو خبر کر دینا کہ وہ ان کی جو ہے وہ نظر رکھے، ان کے اوپر نگرانی کرے، اس کے لیے ان کی شکایت کر دینا کہ آپ کے بچے ان کاموں میں ملوث ہیں. اب ظاہر سی بات ان کو پتہ چلے گا تو ان کو تکلیف ہی ہوگی کہ ہماری شکایت آگے لگا دی، لیکن ان کی شکایت لگانا نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں اچھا ہے. اگرچہ ان کو نقصان ہو رہا ہے لیکن ان کے لیے فائدے کی بات ہے. فائدہ ہے. تو بس یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر شریعت آپ کو خود کہتی ہے کہ آپ نے یہ بات آگے کنوے کرنی ہے کیونکہ اس میں ان کے لیے بھلائی کا پہلو ہے، بظاہر چاہے نقصان لگتا ہو تو یہ کرنا بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور سمجھ لیں کہ اگر بالفرض کسی کو ماضی میں تکلیف پہنچا چکے، اس کے مال کو حاصل کر لیا، بالفرض اس کی کوئی چیز غصب کر لی، ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بھائی بہنوں کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ان کا حصہ نہیں دے رہے ہوتے، یا ان کے کسی شرعی حق سے ان کو محروم رکھا گیا ہے اگر، اور آپ کو اس پروگرام کے توسط سے اگر توفیق الہی حاصل ہو جاتی ہے اور آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جتنا مال لیا تھا ان کو واپس کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس رشتہ دار سے معافی طلب کریں کہ جن کا آپ نے حق سلب کیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلاصی کی امید کی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی قصور ہوا تو صدق کے دل سے اس کی طرف انسان توبہ کرے اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ نہ جانے کب ہم سے مہلت چھین لے اور کب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. تو اپنے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ لے کر حاضر ہونے سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے توسط سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے جو بھی حقوق ہم نے ترک کر دی یا جن سے ہم غافل تھے ان کو پورا کریں. سبحان اللہ جناب. دین اسلام دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو سمجھتا ہے دین اسلام، اور آپ کے لیے جو بہتر ہے شریعت اس کو آپ کے لیے اچھا کہہ رہی ہے، جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے شریعت اس سے آپ کو روک رہی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ دین سیکھا جائے، دینی احکام سمجھے جائیں اور پھر ان پہ عمل کیا جائے. مفتی صاحب آپ کی سمت آ رہی ہوں، آپ ان دونوں سوالات کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں گے، کامنٹ دیں گے، یا میں کالرز کے سوالات کی طرف آ جائیے. ٹھیک ہے جناب. مفتی صاحب زینب بہن نے سوال کیا ہے پنڈی سے. یہ کہتی ہیں کہ شوہر کی ساس سسر سے لڑائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کال پہ کہا ہے کہ اگر میری بیوی میرے امی ابو سے بات کرتی ہے تو میری طرف سے فارغ ہے.
حکم طلاق اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ میری طرف سے فارغ ہے کہ جملہ ہے، یہ جملہ اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات علماء اسے طلاق صریح قرار دیتے ہیں کہ آج کل ہمارے عرف میں اس طرح کا جملہ طلاق ہی کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اسے طلاق صریح کے حکم میں لیتے ہیں اور ایک طلاق رجعی کا حکم دیتے ہیں، اور بعض علماء جیسے طلاق کنایہ شمار کرتے ہیں اپنی اصل کے مطابق۔ تو اگر طلاق صریح ہے پھر تو ویسے ہی طلاق ہے، اور طلاق کنایہ والوں کو بھی لیں تو چونکہ جس مقام پر انہوں نے بولا ہے تو یہ عام طور پر جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو نیت طلاق ہی کی ہوتی ہے، یا جو ہے وہ سیاق کلام ایسا ہوتا ہے یا دلالت حال ایسی موجود ہوتی ہے، تو طلاق تو بہرحال ہو گئی۔ طلاق صریح والوں کا قول لیں یا طلاق کنایہ والوں کا قول لیں، بہرحال اس سے طلاق واقع ہو چکی، لیکن جو ہے وہ اس سے اگر ایک دفعہ انہوں نے کہا ہے تو اس سے ایک طلاق واقع ہوئی ہے۔ اور باقی اگر مزید تفصیل یہ جاننا چاہیں تو اپنے قریبی کسی مستند دارالفتاء سے رجوع کر لیں، ان ڈیٹیل میں فتویٰ لے لیں، یا ہمارے دارالفتاء سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ رحیم یار خان سے بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو صبر دے، ان کے سسرال والے اب ان سے نہیں ملتے، یہ کیا کریں؟ اگر ان کے سسرال والے ان سے نہیں ملتے اور یہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرتی شرعی کسی حق کو پورا کرنے میں، تو اس صورت میں ان پر مواخذہ نہیں ہے، ان پر گرفت نہیں ہے، انہیں پر گرفت ہوگی۔ اچھا، غیر موقدہ سنت کے تعلق سے میری بہن نے سوال کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ 2 رکعت ویسے ہی ادا کرتی ہیں، پھر تیسری رکعت میں ثنا پڑھتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ سنت غیر موقدہ میں میں ایسے کرتی ہوں کہ جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، قاعدہ اولا میں میں عبدہ و رسولہ کی بجائے آخر تک، یوم یقوم الحساب، آخر تک پڑھتی ہوں، اور پھر جب شامل کرتی ہوں، بالکل، اور جب تیسری رکعت میں کھڑی ہوتی ہوں تو پھر جو ہے وہ ثنا سے شروع کرتی ہوں۔ مجھے کسی نے اس طرح بتایا ہے تو اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کو جس نے بتایا درست بتایا، اس طرح کرنا بالکل درست ہے۔ سنت غیر موقدہ کو اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ سنت موقدہ کے اندر جو ہے وہ فرض کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن سنت غیر موقدہ کے اندر اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ کہتی ہیں کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور جو بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں یا ان کے بچے بڑے ہیں، تو وہ ان سے اپنے بچوں سے، یعنی جو ان کی مدر ہیں، وہ کالز کرواتی رہتی ہیں، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ تو خیر وہ غلط ہی کرتے ہیں، ناجائز ہی ہے، لیکن جو ان کا اصل سوال ہے انہوں نے اصل میں یہ پوچھا ہے کہ جب وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں میاں، تو ان کے اس طرح کہنے کے بعد بچے بھی چونکہ اب بڑے ہو رہے ہیں تو بچے بھی بدک کر آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا تعلق نہیں ہے تو ہمارا بھی تعلق نہیں ہے، تو اب یہ بچے گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس قطع تعلق کی بنا پہ؟ اصل تو ان کا یہ سوال تھا۔ جہاں تک میاں کی قطع تعلق کی بات ہے، وہ تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہے، وہ گناہ ہے، ان کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں بغیر کسی شرعی عذر کے۔ لیکن یہ بچے اگر اس طرح کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بچوں کے لیے بھی حکم ہے، قطع تعلق کی تو خیر ایجاد بچوں کو نہیں ہے، وہ بہرحال ان کے والد ہیں۔ اگر میاں بیوی میں علیحدگی بھی ہو جائے تو اولاد کے لیے بہرحال جو خاتون ہوتی ہے وہ ماں رہتی ہے، اور جو وہ مرد ہوتا ہے وہ باپ رہتا ہے۔ تو جو باپ کے حقوق ہیں وہ اس پر لازم ہیں، جو ماں کے حقوق ہیں وہ بھی اولاد پر لازم ہیں۔ تو اگر ان کی آپس میں خدا نہ خواستہ کوئی ناچاکی ہو جائے یا کوئی سیپریشن بھی ہو جائے، ان پر بہرحال لازم ہے کہ دونوں کے حقوق بھی ادا کریں اور دونوں کی تعظیم بھی بجا لائیں۔ ان کو اجازت نہیں کہ یہ قطع تعلق کر لیں، اگرچہ وہ کہتے رہے میرا تم سے تعلق نہیں، وہ بھلے کہتے رہیں، وہ بڑے ہونے کے ناطے انہیں بھی کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ بڑے ہونے کے ناطے باپ ایسا کہہ دیتا ہے یا ماں ایسا کہہ دیتی ہے تو اولاد کو بہرحال سعادت مند ہونا چاہیے۔ اولاد کو جو ہے وہ باپ کے آگے یا ماں کے آگے اس طرح جو ہے وہ سر اونچا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سریا نہیں ڈالنا چاہیے گردن میں، سریا ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کی گردن میں، ماں باپ کے آگے تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، سر تسلیم خام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ سائمہ بہن نے رحیم یار خان سے ہمیں آف ایئر کال کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ کوئی اگر کالا جادو پہلے اس حوالے سے بتا دیں، کوئی کرواتا ہے اور پھر کہتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ بھائی میں نے کسی پہ کروایا ہے، اور وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے تو اور پھر وہ قطع تعلق بھی کر لے، یہ ڈیٹیل اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں۔ جادو تو جادو ہے، کالا جادو ہو یا کالے کے علاوہ کوئی اور جادو ہو، جادو بہرحال جو ہے وہ ناجائز ہے، جادو حرام ہے، اس طرح جادو کرنا، کسی پہ بھی جادو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جادو کو، سحر کو کبائر کے اندر شمار کیا گیا، جو چند بڑے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ جادو کرنا بھی ہے۔ کسی پر بھی جادو کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے، بہت سخت حکم ہے، بلکہ بعض فقہا تو اس کو جادو کو کفر قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جادو کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں یا افعال ہوتے ہیں، یا تو وہ کلمات کفریہ ہوتے ہیں یا وہ افعال کفریہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کفریہ قول یا فعل سے خالی بھی ہو تو بھی اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں، اس کے شنی اور کبھی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے اس کا ناجائز ہونا، اس کا گناہ ہونا، اس کا کبھی ہونا۔ جو بھی اس میں مبتلا ہے فوراً سے پیشتر توبہ کرے، اور دوسرے کو کہنا اور اس کے سامنے فخریہ کہنا یا جتانا کہ بھی میں اس طرح کر رہا ہوں، یہ بالکل اس طرح کی اجازت نہیں، یہ سخت گناہ ہے، شدید اشد کبیرہ ہے، توبہ کرے۔
بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔